ایون اف یو ہیٹ عورت مارچ, کیا آپ اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ آپ اپنی فالس رپورٹنگ کے تھرو کسی کو قتل کروا سکتے ہیں؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. عورت مارچ آنے والا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ایکٹیوسٹ نیاب جان سے about the challenges it faces and also its successes. مارچز کنسسٹنٹلی بڑے ہوتے رہے ہیں ڈسپائٹ مس انفارمیشن, پروپیگنڈا, سیکورٹی تھریٹ, سو مچ. دس از فینٹاسٹک. تو اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہماری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. ویلکم ٹو another episode of Out of the Box. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. سجاول کیوں ہنس رہے ہو؟ نہیں یار اٹس بین سو لانگ, تھوڑا عجیب لگ رہا ہے. یا ویلکم بیک ایکچولی. سو لاہور میں عورت مارچ ہونے جا رہی ہے اور ہم نے سوچا کیوں نہ کہ اس سے پہلے آپ لوگ چیزیں اسیوم کریں اور کچھ رپورٹرس کی اگین کچھ تصویروں یا کچھ رپورٹس کی بیسس پہ آپ لوگ غلط اندازے یا مس انفارمڈ اندازے لگائیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں. اینڈ فار دس پرپز ہم نے جو گیسٹ بلائی ہیں اپنے پاس وہ بہت اسپیشل ہیں بیکاز شی از نون ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ایشوز اینڈ ویری ایلوکوینٹلی آئی مسٹ سے. ویلکم ٹو دس شو نیاب جان. Thank you so much, Alvina. Thank you for having me and your kind introduction. Thank you. سجاول آپ سب کو ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے, پلیز سجاول بتائیں ابھی جو کریکشن کی ہے. ہاں وہی کہ صرف لاہور میں نہیں, ہم لاہور والی عورت مارچ کی بات کر رہے ہیں بٹ جنرلی ڈفرینٹ شہروں میں ہو رہی ہے. کراچی, اس کے علاوہ بھی ہو رہی ہے, کراچی, اسلام آباد, ملتان. These are stuff places we know but not for sure. ابھی دیکھتے ہیں. حیدرآباد یا حیدرآباد. I would assume کہ وہ کراچی کے ساتھ کریں گے. نہیں, I think they travel. and ڈیرہ غازی خان. Yeah, thank you so much First time for clarifying that. Yeah. اچھا, سب سے پہلے ہم نا شروع کرتے ہیں اپنے ریپڈ فائر سیشن کے ساتھ. اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی جلدی جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ آپ جواب دیتے ہیں. آلسو نیاب, دس از اے سیف اسپیس. اگر آپ کسی بھی ٹائم پہ کوئی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی ہیں تو آپ انکار کر سکتی ہیں, آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے وہ سوال. اوکے, کین یو گیو می ون ورڈ ٹو ڈسکرائب دا سچویشن آف ویمن ان پاکستان؟ abysmal. اوکے, یا How can people help the women of Pakistan? Participate in عورت مارچ. یہ اچھا, میل سپیریورٹی کو جو ہم پرپیچویٹ کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے؟ آئی تھنک اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یو نیور ایبل ٹو فارمولیٹ جینیون ریلیشن شپس. آئی تھنک دیٹ اتنے اچھے وہ رشتے ہوتے ہیں جو برابری کے اوپر بنتے ہیں اور وہ زیادہ جینیون ہوتے ہیں جس میں آپ خوف زدہ نہیں ہوتے آف ایچ ادرز ایکوالٹی. Why can't women first accept they are the lesser gender? Just accept that they are the lesser. I mean, I understand کس point of view سے آپ کہہ رہی ہو, but yeah. کیا ضرورت ہے, کیا why want equal right? بس چھوڑو, Yeah, because they just have this little concern that they don't really want to get killed and raped and all that. So I suppose that's why. Why can't women be passive while asking for their right? Because there has never been any successful movement for any kinds of rights جس میں آپ پیسو طریقے سے پوچھتے ہیں. احتجاج بائی نیچر جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کیا جاتا ہے, بیک فٹ پہ نہیں کیا جاتا. اچھا, عورت مارچ کے بارے میں سب سے بڑی مسکنسیپشن جو آپ نے سنی آج تک؟ آئی تھنک سب سے بڑی تو وہی ہے فورن فنڈیڈ اینڈ فورن ایجنڈا. لائک آئی جسٹ تھنک کہ اتنا پٹ چکا ہے, یہ اتنا پرانا ہو چکا ہے, اور یہ دس از ناٹ جسٹ ٹوڈے, دس ہیز بن, یہ خواتین کے جو حقوق کی موومنٹس 80s میں چلی تھی اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا. تو یہ فورن فنڈس پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں, پتہ نہیں کس کے پاس جاتے ہیں, اور کیوں پوری دنیا انٹرسٹڈ ہے پاکستان کے اندر فورن فنڈنگ کرنے میں, اور جو ہے خاص طور پہ عورتوں کو کرنے کے لیے اور مردوں کے خلاف. اکانومی ہماری اتنی اچھی ہے, ہم لوگ مطلب ہماری ٹریجیکٹری, آئی تھنک دے سی دا اسٹیٹس اینڈ دین دے تھنک کہ دس از ویئر دا فنڈز نیڈ ٹو گو. یا ڈیفینیٹلی. اچھا, ہمارے مرد حضرات کیسے عورت مارچ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں. آئی تھنک صرف یو جسٹ نیڈ ٹو بی مائنڈ فل آف دا فیکٹ کہ جب آپ وہاں جاتے ہو تو دس از پرائمریلی یہ خواتین کی اسپیس ہے, اور کیونکہ خواتین کو اسپیس ملتی نہیں ہے, ان کو سال میں ایک دفعہ وہ ریکلیم کرتی ہیں, تو مرد حضرات کو تھوڑی عادت ہوتی ہے آگے آگے رہنے کی, تو ایبسلیوٹلی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, لیکن دے جسٹ شوڈ بی اے لٹل مائنڈ فل of where they are and see it as a supporting role rather than being the lead character. Yeah. So how do you deal with haters then جو اتنے زیادہ عورت مارچ کے؟ I mean out of sight out of mind. I think کہ آپ جب آپ کے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ کوئی چیز
بائی ڈیفالٹ ایک جدوجہد ہے, ایک لڑائی ہے, تو آبویسلی وہ ہر وقت پلیزنٹ تو نہیں ہو سکتی نا. اس میں آپ کے ساتھی بھی ہوں گے, دشمن بھی ہوں گے, ہیٹرز بھی ہوں گے, اور آج کل کی دنیا میں, سوشل میڈیا کی دنیا میں انٹرنیٹ پہ ٹرولنگ کرنا ایک بہت کامن سارٹ آف چیز ہے, تو یہ تو ہوگا ہی آف کورس. کین یو تھنک بیک آف انکریجنگ کامنٹ جو آپ کو ایک پارٹیسپینٹ نے دیا ہو؟ لائک آئی ایم شیور دیر مسٹ بی اے لاٹ. لائک سو مینی لٹل گرلز, چھوٹی بچیاں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلا سارٹ آف ایک پولیٹیکل, یا ان کی پہلی پولیٹیسائزیشن تھی, یا ان کی پہلی سوک ایجوکیشن تھی, نوئنگ اباؤٹ دیئر رائٹس. سو مینی گرلس لائک دیٹ. اور بھی بہت اس طرح کی چیزیں ہیں. مطلب ٹویٹر اسپیسز کے اندر آج کل, کیونکہ ٹویٹر اسپیسز بہت ہو رہے ہوتے ہیں عورت مارچ کے بارے میں, سم آف دیم آر لیڈ بائی مین اینڈ سم آف دیم آر لیڈ بائی ویمن. اس کے اندر دور دراز کی جو لڑکیاں ہیں وہ آ کے یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب 8 مارچ آ رہا ہوتا ہے اور عورت مارچ آ رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیٹس ایبسلیوٹلی فیبولس. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے ٹو ریکگنائز. آئی ریممبر پہلا عورت مارچ ہوئی تھی, اینڈ دس جرنلسٹ کیم اپ ٹو می اینڈ ہی آسکڈ می کہ کیا امپیکٹ آیا عورت مارچ کا, اور یہ پہلی مارچ تھی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ امپیکٹ شیٹ تو ذرا لے کے آئیں. تو میں نے ان کو یہ بولا کہ آڈیٹرز آ گئے آپ کے. جی بالکل. تو میں نے ان کو یہ بولا کہ ابھی کے لیے تو مجھے لگتا ہے یہی بات کہ اتنی خواتین کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی جسٹ ٹو سی کہ او جو تھاٹ شاید جس کو میں انٹرٹین کر رہی تھی بٹ اس پہ عمل نہیں کر پا رہی تھی ڈیو ٹو وٹ ایور ریزنز, آئی کین ناؤ سی کہ دیر آر ملٹیپل ویمن اینڈ مین آؤٹ دیر جو شاید آپ کے میجورٹی نقطہ نظر سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں یا دوسری طرح کی زندگی بھی گزارنا چاہ رہے ہیں. سو ایون جسٹ دیٹ آئی فیل از ویری پاورفل. Obviously, the symbolism is super powerful. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ نایاب. یہ ہمارا چھوٹا سا ریپڈ فائر سیشن تھا. اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں باتیں کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں, کیونکہ ہم لاہور میں ہیں اس وقت اور ہم لاہور کی مارچ کو ہی کور کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایکسٹینسولی اتنی زیادہ ایک تو ریچ بھی نہیں ہے اینڈ لاہور میں کے ہی فیکشن سے لوگ اویلیبل بھی ہیں. سو ڈیٹیلز آف دا مارچ دیٹ از ہیپننگ ان لاہور دس ایئر, کب ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے, وہ سب کچھ ہمیں بتا. آف کورس لاہور والی جو مارچ ہے 8 مارچ دوپہر 2 بجے, اور پریس کلب سے ہم اسٹارٹ کریں گے. سو پریس کلب پہ آئیں, پریس کلب پہ گیدر ہوں, اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اوکے. اور تھوڑی کوئی پریکاشنز لوگوں کے لیے جنرل, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انوائرمنٹ کے حساب سے گند نہ مچائیں. بالکل. واٹر باٹلز, کیری یور اون واٹر باٹلز. Try to avoid plastic, in fact, because environment is actually manifesto میں بھی ہے. بالکل. We'll get to that as well briefly. I think precautions اور گائیڈ لائنس میں خود کی حفاظت, پرائیویسی اور سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے. تو نوئنگ کہ کس طرح سے میڈیا سلیکٹیولی چیزوں کو پکڑتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے, تو آپ ہمیشہ محتاط رہیں کہ آپ اتنا ہی کہیں جتنا آپ کو لگتا ہے کہ ضروری ہے, اور اویئر ہوں کہ بیک لیش آ سکتا ہے. اوبویسلی ہم کووڈ میں ہیں تو شاید بہت سارے لوگوں نے ویسے بھی ماسک پہنے ہوں, بٹ اگر کسی نے نہیں بھی پہنا تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ گیون دا مس انفارمیشن دیٹ از اسپریڈ. اس کے علاوہ جو ہے وہ آف کورس ہیٹ اسپیچ ان ایکسیپٹیبل. جب پلیک کارڈس بنا رہے ہیں تو رسپانسبلی سوچیں, یور ایکسپریشن از ویری امپورٹنٹ بٹ اٹ شوڈ ناٹ ٹریمپل آن somebody else's rights or belief systems. And then of course جیسے آپ نے کہا کہ be careful, ایسے جوتے پہنیں جس میں آپ چل سکتے ہیں, اپنی پانی کی بوتلیں لے کر آئیں. تھوڑی سی ڈیٹیلس فار دا میڈیا دیٹ از گوئنگ ٹو کور دا مارچ. Right. This is very important because the media is, has collectively, I think, not you guys of course, but especially like mainstream اور electronic جو media ہے, میرا خیال ہے کہ عورت مارچ کی جتنے بھی participants اور جو انتظامیہ بھی ہے ان کا سب سے بڑا گلہ میڈیا کے ساتھ ہی رہا ہے, کیونکہ بہت زیادہ غلط انفارمیشن اسپریڈ کی گئی ہے. سو ایک تو یہ کہ ایک سائن اپ شیٹ ہے فار دا میڈیا دیٹ وانٹس ٹو کور اٹ, وہ شیئر ہے ہمارے سارے ہینڈلس پہ, اس کو دیکھیں جا کر. بٹ آلسو جسٹ آئی فیل لائک کہ دیز آر جسٹ جنرل ایتھکس آف رپورٹنگ. وہاں پہ اگر جو شرکا ہیں ان کو ہراس نہ کریں, اپنے چینلز, یوٹیوب چینلز کو صرف لائکس اور کلکس دینے کے لیے بلا وجہ کے کنٹروورشل سوالز نہ پوچھیں. ڈونٹ پٹ پیپل آن دا اسپاٹ.
it's really unethical. And not only is it something جو کہ وہاں پہ جو انڈیویجول جو انسان ہے اس کو اس کی سارٹ آف مینٹل ہیلتھ اور اس کا جو پورا ایکسپیرئنس ہے اس کو بھی خراب کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کاز ہے اس کو آپ اتنا ہارم کر رہے ہیں. اینڈ آئی جسٹ فیل لائک کہ اگر آپ جائیں وہاں پر تو ایک انٹیگریٹی, آنیسٹی اور اوپن مائنڈ کے ساتھ جائیں کہ جو ہو رہا ہے, میں نے وہ نو بڈی از ٹیلنگ یو کہ آپ ایک طرفہ رپورٹنگ کریں ہماری طرف کی, رائٹ. آپ جب خود وہاں پہ جائیں گے جو کچھ ہو رہا ہوگا آپ کی خود کی اتنی مسکنسیپشنز کلیئر ہوں گے. سو گو ود این اوپن مائنڈ اینڈ رپورٹ واٹ از ہیپننگ. آئی تھنک آپ نے ابھی لائک میڈیا کی بھی بات ہوئی, پلیک کارڈس کی بھی بات ہوئی, یہ دو سب سے بڑے پرابلمس ہے. بیکاز ایوری ٹائم آئی ایون سین یو آن ٹی وی جسٹیفیکیشنز دیتے ہوئے, آئی مین ان دا سینس کہ وہ دی انٹائر آرگیومنٹ جس کے لیے آپ گئے ہو, جو پورا تھیم تھی جس کے لیے آپ چلے ہو, دیٹ بیوٹیفل موومنٹ, اس کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے. آپ بس یار مسٹ بی ٹائرنگ ایز ویل اینڈ اریٹیٹنگ کہ یار بیکاز پوری کانورسیشن ڈی ریل ہو جاتی ہے. بٹ آئی تھنک اوور دا لاسٹ کپل آف عورت مارچز جو ہوئی ہیں, اٹس سلولی, ویری سلولی, بٹ تھوڑی سی مطلب لاسٹ والی میں آئی ڈنٹ سی اتنا ہیٹ ایٹ لیسٹ مین اسٹریم میڈیا پہ جتنا آئی ریممبر میری جو فرسٹ عورت مارچ تھی لاہور کی, شاید سیکنڈ والی تھی, تب تو اٹ واز لائک پتہ نہیں کہ کیا کرمنلز بن گئے ہیں, کیا کر دی. اب مے بی مین اسٹریم میڈیا بھی حالانکہ واز ویری ان ایتھیکل اس وقت جو انہوں نے کیا تھا. اب دیر آر اوبیسلی یوٹیوب چینل, فیس بک پیجز جو کرتے ہیں, ایون لائک پیپل وڈ لائک ڈاکٹر دا, مطلب اوبیسلی دیر ور ایکچوئل پلیک کارڈ جو people had some issues with, but they even doctor it in a very disgusting manner. وہ چیزیں ابھی بھی ہو رہی, بٹ مین اسٹریم میڈیا پہ نارملی رپورٹنگ اور تھوڑا سا ایک وہ چینج آیا. ڈیڈ یو فیل دیٹ ایز ویل یا واز جسٹ؟ یا سو آئی تھنک مین اسٹریم میڈیا بھی آف کورس ایک مونولیتھک اینٹی نہیں ہے, اس میں بائی اینڈ لارج چینلس کے کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. خاص طور پہ دیکھیں جو لیڈنگ اینکرز ہیں, لیڈنگ پروگرامس ہیں, ان کا ایک ریپوٹیشنل رسک بھی ہوتا ہے if they falsely report something. So I would say کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ چینلز ہیں جن کو چینل کی طرف سے پریشر آتا ہے کہ ایک سرٹن لائن لینی ہے یا ایک سرٹن لائن نہیں لینی. بٹ یس اٹس بن بیٹر. بہت سارے ایسے اینکرز ہیں جو ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, وی گو آن دیئر شوز اینڈ اٹس فائن. ایز یو مینشنڈ, جو پلانڈ اٹیکس ہیں اب وہ آ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو. سو آئی فیل لائک کہ دا ڈیمیج لاسٹ ایئر جو بہت سارے انڈیپینڈنٹ یوٹیوبرز نے کیا, بہت سارے رائٹ ونگ کے جو کنسپریسی تھیورسٹ تھے جنہوں نے, ایک تو ان کا طریقہ ہوتا ہے ڈاکٹر کرنا, آف کورس وہ تو ہے ہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا طریقہ ہوتا ہے وہاں جا کے لوگوں کو ہراس کرنے کا, ایسے مشکل کنٹروورشل سوالات پوچھنے کا. ان کی وجہ سے لوگوں کی جانیں انڈینجر ہوئی ہیں. بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو جن کو بعد میں بہت زیادہ محتاط ہو کے ان ہائڈنگ جانا پڑا. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے ٹو لائک دوز پیپل, آپ کے کندھوں پہ اتنی ایک رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ کیئر ایون اف یو ہیٹ عورت مارچ, کیا آپ اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ آپ اپنی فالس رپورٹنگ کے تھرو کسی کو قتل کروا سکتے ہیں؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. آپ کے اپنے ضمیر کے اندر آپ یہ سوچیں, ڈزنٹ میٹر آپ نہ بنیں, آپ نہ سپورٹ کریں, آپ فیمنسٹ نہیں ہیں, آپ نہ سپورٹ کریں, لیکن کم سے کم آپ کسی کی جان کو تو خطرے میں نہ ڈالیں نا. اپنی مس رپورٹنگ کے تھرو آپ جس طرح سے, کتنی خواتین تھیں جن کو مطلب اتنے پرابلمس ہوئے کہ آئی کین ناٹ ایون ایکسپلین ٹو یو. دس از انفیئر. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے فیمنسٹ ٹو ہیو بیسک you just have to be a human being کہ یار مطلب you don't want to do it, کوئی بھی سچویشن میں ہو, آپ کے جتنے بھی خلاف ہو, but that is the animosity that kind of scared me ویسے شروع میں. And obviously it goes against the movement. جو لوگ people who probably aren't really politically aligned but they want to be like yeah let's see it کیا scene ہے and are open to that, وہ پھر ڈر بھی جاتے ہیں because ان کے پاس پہلی وہ جھجک ہوتی ہے گھر سے نکلنا, and then یہ چیزیں آتی ہیں کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے تمہارے, just maligns the entire thing, or maybe that's their purpose as well. Of course it's their purpose. I mean it is their purpose, but it's just abhi bhi I think I was having a conversation with a few friends and they are all for it ye but wo aate nahi hai yaar, wohi hota hai jo media mein dekhna. I'm like that is not the entire picture. I mean exactly we're having a conversation that the media doesn't show the true picture, aur yahan pe you're just
flipping your argument because you don't want to make the effort. yeah But वो it does अभी भी एक वो damage है वैसे उसका. बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा है एंड आई थिंक जनरली ऑडियंसेस भी जो नहीं जाते या ज़्यादा अवेयर नहीं, आई थिंक उनको भी एक रिक्वेस्ट, एटलीस्ट आई वुड पुट फोर्थ दिस रिक्वेस्ट कि किसी भी चीज़ को, जब किसी खबर को सुने, अगेन हम मिस इन्फॉर्मेशन की भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं, फेक न्यूज़ की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो अगेन आप लोगों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इफ़ यू कम अक्रॉस अ न्यूज़ और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसको क्रॉस चेक कर लें. जो ख़वातीन एक्चुअली जा रही हैं या जो मर्द हजरात जा रहे हैं, जो बच्चे जा रहे हैं औरत मार्च पे, उनसे बात करें और ये सीखें. एज अ सोसाइटी हमारे यहाँ ये कल्चरल एक बहुत बड़ा गैप है कि हमारे पास एक्सेप्टेंस है ही नहीं है. हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ मेजॉरिटी एग्जिस्ट कर सकती है, एंड सो आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम कि हम थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लें, बस कर दें अब कि सिर्फ एक ही नुक्ता नज़र है. और आई थिंक मीडिया वाली बात पे औरत मार्च ने पहले भी किया था, इस दफ़ा भी कर रहे हैं. सो जो आपके वेटेड मीडिया आउटलेट्स हैं, आई थिंक इट्स कोई एक चीज़ होती है, मार्कर होगा, मे बी अ बैंड ऑन देयर शोल्डर्स और लाइक अ कार्ड और समथिंग, सो दैट्स अ वे ऑफ टेलिंग पीपल कि यार ये वेटेड हैं, इनको आप बेफिक्र होकर अपना दें, बिकॉज यू गाइज ऑल्सो नीड दैट मीडिया, लाइक वी ऑल नीड दैट मीडिया कवरेज फॉर द औरत मार्च, सो दैट बिकॉज वी नीड टू शो दैट. तो लोगों के इंटरव्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बट लोग भी इतने डरे होते हैं, बिकॉज फॉर मार्टी के लिए हम जाते थे तो हमारे साथ इतना नहीं होता था, बट आई वुड सी लाइक पीपल वुड जस्ट बी लाइक sorry no and I understand I understand the because gussa. YouTubers, just some people, not just YouTubers but there are a lot of people जो एक सोची समझी बिल्कुल स्ट्रैटेजी के तहत आते हैं वहाँ पर, मतलब तंग करने आते हैं और उनके और बहुत मकासद होते हैं. उनको ज़ाहिरी सी बात है उनकी वजह से बाकी सारे भी बदनाम हो गए ना. So there is now this trust deficit between participants and organizers and the media. And to be honest मेरे लिए सबसे because I would also volunteer help मार्टी की टीम out, सबसे ज़्यादा डर मुझे इंटरव्यू लेते हुए लगता है. Not that it was because I understand कि यार I'm a man, maybe I'm not making them uncomfortable, but I represent a face that might make them uncomfortable. तो मैं भी, so I would always grab like हमारी जो कोई भी female कि यार यू आस्क द क्वेश्चंस, आई विल डू द कैमरा. अच्छा नायाब, इस तहरीक को चले हुए भी कुछ साल हो गए हैं, तो आई वुड लाइक कि हम चैलेंजेस से पहले कुछ विक्ट्रीज डिस्कस कर लें कि यू नो थिंग्स दैट स्टूड आउट फॉर यू एंड द मूवमेंट इटसेल्फ, वो क्या क्या हैं छोटी छोटी, अगर आप कुछ है. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ग्रोथ है. सबसे पहली चीज़, एंड आई थिंक आई हैव सेड दिस ईयर स्पेशली इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, कि हमारा मुकाबला ना सिर्फ एक स्टेटस को के साथ था बल्कि उसकी एक प्रोपेगेंडा मशीन के साथ भी था, राइट. सो एक स्टेटस को है, आप उसको रियासत कह लें, आप उसको व्हाटएवर कह लें, और उसके साथ साथ उसकी एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीन है जो कि आपको डिस्क्रेडिट कर रही है, आप पे इल्ज़ामात लगा रही है, आपको स्पेस नहीं दे रही अपनी बात करने की. उसके बावजूद इन 5 सालों के अंदर जो नंबर्स वाली ग्रोथ, नंबर 1, एंड द जियोग्राफिकल ग्रोथ, राइट. अब हम देख रहे हैं, हम हैदराबाद में देख रहे हैं, हम डेरा गाजी खान में देख रहे हैं. दिस इज़ फैंटास्टिक. ऐसा मेरा ख्याल है कोई भी कंसेक्यूटिव ईयर नहीं हुआ जिसके अंदर ग्रोथ ना हुई हो, जिसमें मार्चेस कंसिस्टेंटली बड़े होते रहे हैं डिस्पाइट मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, सिक्योरिटी थ्रेट, सो मच. दिस इज़ फैंटास्टिक. And the other victory is I don't think that in the months of February and March people talk about anything else. I think that whether it's good or bad, but औरत मार्च, मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि जब साल शुरू होता है ना तो वो फ़िज़ा आना शुरू हो जाती है कि बस अब औरत मार्च सीज़न आ गया है. तो माशाल्लाह बहुत सारे मर्द हजरात के ऊपर भी हावी रहता है थ्रू आउट February and March. That's all they talk about. कुछ बहुत हमारे मारूफ सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहता है, लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, कुछ लोग वैसे भी डिस्कस कर रहे होते हैं. सो डिस्कोर्स वुड बी द सेकंड थिंग, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज़ ग्रोथ, द सेकंड थिंग इज़ डिस्कोर्स. द फैक्ट दैट पीपल हैव नोटिस, द फैक्ट दैट पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, उसके बाद इन चीज़ों के बारे में बात हो रही है. मैंने पिछले 4-5 साल के अंदर जिस तरह से बॉडीली ऑटोनॉमी के ऊपर बात शुरू की बिकॉज ऑफ दैट स्लोगन, इतने लोग इसके बारे में बात करते हैं. प्लैकार्ड्स और एहतजाज करने का करेक्ट तरीका, इस डिस्कोर्स पे बहुत बात हुई है. एंड आई थिंक द थर्ड थिंग इज़ दैट द पीपल हु आर
running the system or like important people are noticing it, Yeah. you know. بالکل. So everybody is noticing it. औरत मार्च हर जगह होता है. Yeah. औरत मार्च साल के पहले क्वार्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है Yeah. और वो हावी होता है लोगों के ऊपर. सो आई थिंक विक्ट्रीज ऑल द वे. एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हौसला अफजाई होती है ख़वातीन की, जी. द सिम्बॉलिक सॉर्ट ऑफ द आइडिया कि ख़वातीन के अंदर जो सॉलिडारिटी है, एक दूसरे की तरफ से जो हौसला अफजाई हो रही है, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. कि कोई भी कहीं भी बैठकर ये सोच सकता है कि यार मेरे इश्यूज़ के बारे में यहाँ बात होगी. सो रिप्रेजेंटेशन जितनी बढ़ रही है, जितना रिलेट कर रही हैं ख़वातीन, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. आई थिंक एक और चीज़ जो मैं शायद ऐड करूँ इसमें वो ये भी है कि द एनवायरनमेंट एट द औरत मार्च, आई फील लाइक नथिंग बीट्स दैट. It's just Yeah, such it a is- beautiful day. Yeah, exactly. कोई भी आ सकता है, like whoever you are will, like we're all in this together. That feeling itself वो बहुत amazing है, वो बहुत amazing. It is an entire event होता है because you it feels, see as a man it also feels different because हमें भी हर जगह मर्द ही नज़र आते हैं. I mean not उस तरह नहीं, but just seeing women, seeing your Yeah. sisters, seeing your colleagues claim the place. And I was talking to a friend, female friend, वो कही थी यार just the fact कि मैं सड़क पे खुली walk कर रही हूँ, Absolutely. and उधर obviously I'm sure वहाँ पे भी there incidents होते होंगे, but वो डर के लोग रहते हैं. I mean, Yeah, let me the tell you, symbolism. थोड़ा सा आप एक खोए होते हो and they're just leading, they're walking खुले में, which they should do anyways. Should like society को वो protection देनी चाहिए that they can do it anytime they want, but unfortunately नहीं है. So that one day वो पूरी माल रोड से जाके, I mean that's a, and because obviously we are part, हम men and women हम सारी like men engagement की बात करते हैं, तो एक्चुअली जब यू सी कि यार women rights की बात हो रही है, then you see that they're getting their space, तो आप भी आज़ाद होते हो, आप भी relaxed होते हो. So वो जो environment of a good civilization type की जो आपके सोच में, so you get that vibe, that very positive. और आई थिंक उसके लिए हर एक को एक दफ़ा एटलीस्ट एक दफ़ा आके देखना चाहिए, इवन इफ़ यू थिंक कि हम बकवास कर रहे हैं और एनीथिंग, बाय हम आई मीन लाइक पीपल हु सपोर्ट इट, तो आके एक दफ़ा चेक कर लो बिकॉज बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए. I think अब कुछ challenges की बात कर लेते हैं overall, like what are some of the challenges that the movement is facing or has faced जो जिनको हल करने की ज़रूरत है. I think organized attacks and propaganda and misinformation has to be the first and foremost one, because इतना organized और systematic तरीके से attacks आए हैं. राइट विंग जो जनरली क्वार्टर्स हैं या राइट विंग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वैसे भी आपस में बड़े मुत्तहिद रहते हैं हमेशा, ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ों के Especially जब औरतें हकूक़ मांग लेती जब हैं. औरतें और वो हकूक़ हया मांगती हैं, मार्च अभी भी होगी होगी और बिल्कुल होना चाहिए. आई मीन इट्स देयर डेमोक्रेटिक राइट. अगर वो हया मार्च करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें. कोई औरत मार्च में शामिल होना चाहते हैं तो औरत मार्च में शामिल हो. नॉट दैट कि औरत मार्च के अंदर हया नहीं होती, लेकिन ये है कि everybody should do what they want to. But challenges में I think it's just there's so much जो hostility है that is not a result of genuine engagement. ये मेरा प्रॉब्लम है. जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसे नहीं होगा कि मैं 10 लोगों से बात करूँगी तो वो 10 के 10 कन्विंस हो जाएंगे, राइट? लेकिन अगर मैं 10 लोगों से बात करूँगी लेकिन उन 10 लोगों को किसी और तरफ से एक फीड किया जा रहा है कि ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, ये फॉरेन फंडेड हैं, इनका ये है, ये फ़लानी चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, दे मैन हेटर्स दे दिस, तब मेरी और उन 10 लोगों की आपस में प्रॉपर बात भी नहीं हो सकती ना. वो फिर जो मेरे से नफ़रत करते हैं उसमें मुझे तो मौका ही नहीं मिला जी, मुझे तो स्पेस ही नहीं मिली अपनी बात करने की. उनका माइंड पहले से मेकअप हो गया बिकॉज उनको कहीं और से बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बताया जा रहा है और गलत बातें झूठ बताया जा रहा है. बिल्कुल. So, of course, the fact that there has been such an organized attempt to discredit the movement, that is a huge problem. और अगेन मैं हमेशा ये कहूँगी कि उसके बावजूद भी जो बढ़ रही है तो ये तो बहुत बड़ी विक्ट्री है कि बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है और हम छीन के ले रहे हैं अपनी claims और you know we're reclaiming our space, we're snatching it because we have to, because you don't have it otherwise. Exactly. So I think challenges में of course एक ये सबसे बड़ा है. बाकी उसके अलावा देखिए challenges जो है वो कोई भी तहरीक हो उसके challenges यही होते हैं कि how can you
effectively bring change. جی بالکل. یہ تو ہے how can you fight propaganda جو پہلا ہو گیا, لیکن آگے یہ ہے کہ اب ہم نے آگے اس کو کہاں لے کے جانا ہے, ہم نے کس کس کے ساتھ انگیج کرنا ہے, ہم نے کیا لا میکرز کے ساتھ انگیج کرنا ہے, ہم نے باقی سول سوسائٹی کے ساتھ کس طرح سے اتحاد میں رہنا ہے, سولیڈیرٹیز بنانی ہے, ہم نے کس طرح سے اس کو ایک یونیفائڈ سارٹ آف فرنٹ میں لے کر جانا ہے. سو آئی تھنک آگے کا جو راستہ ہے, اور آف کورس اس میں اسی طرح ہوگا, ڈفیکلٹیز آتی رہیں گی, کہیں نہ کہیں لوگ چھوڑ کے چلے بھی جائیں گے, کچھ نئے لوگ آ جائیں گے. سو آئی تھنک ایک موومنٹ کا مومنٹم بلڈ کر کے رکھنا اور اس کو آگے ایک انجام تک لے کے جانا, دیٹس اے ہیوج چیلنج. جی بالکل. آئی تھنک کہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جتنے بھی سالوں میں ایکچولی ویو سین اے ٹرانزیشن آف دا گورنمنٹ ایز ویل. سو وی ہیو لائک 2 گورنمنٹس جنہوں نے یہ عورت مارچ دیکھی ہے. کچھ سپورٹ کہیں سے, کوئی رابطہ کہ اچھا ہم انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, وی جسٹ وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ, اور یو گائز ہیو ریچڈ آؤٹ ٹو دیم, کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ؟ آئی تھنک ایوری پولیٹیکل پارٹیز بالکل متوجہ ہیں, بیکاز عورت مارچ ہر جگہ ہے, اٹس ویری بگ ٹو اگنور, تو اٹس ویری ہارڈ ٹو اگنور اٹ. ایگزیکٹلی. سو ایکچولی جنہوں نے ریچ آؤٹ کرنا تھا انہوں نے خود ہی کیا. سو آئی وڈ سے کہ آف کورس دس پرٹیکولر رجیم ہیز ناٹ بن ویری کائنڈ, اور مجھے لگتا ہے کہ جو پارٹی لائن بھی ہے اس پرٹیکولر حکومت کی وہ اتنی زیادہ ویمن فرینڈلی نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی, اور جس طرح سے مطلب فیڈرل ایک منسٹر نے خط بھی لکھ دیا وزیر اعظم صاحب کو کہ اس کو بین کر دیں, تو ایک تھوڑا سا جو انوائرمنٹ, کیونکہ دیکھیں اگر حکومت ایک اسٹینڈ لے لے نا کہ جی ویدر یو اگری اور ڈس اگری, مارچ کرنا ان کا جمہوری حق ہے, بالکل کلیئر اسٹانس آنا چاہیے تھا اس طرح کا فرام 3 years ago, فرام 4 years ago, لیکن نہیں آیا. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آئی وڈ سے کہ جو سب سے زیادہ کلیئر ایک سپورٹ پارٹی لائن کے تھرو اور ٹاپ پارٹی لیڈرشپ کے تھرو آتی ہے, دیٹس جسٹ فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی, اینڈ دیٹ ہیز کنسسٹنٹلی بن دیر. ہر سال ان کے جو لیڈرز ہیں وہ خود ریچ آؤٹ بھی کرتے ہیں, وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کے مطلب the highest tier endorses the march, they they endorse the and of course they don't try to police the way we march. I think that's something very important, kyunki انڈورسمنٹ آنا ٹھیک ہے, یہ والی انڈورسمنٹ آنا کہ جی آپ کا جمہوری حق ہے آپ مارچ کریں, لیکن باقاعدہ سپورٹ کرنا, یہ کہنا کہ اپنے طریقے سے آؤ, یو آر ریکلیمنگ دا اسٹریٹس, دس از گریٹ, وی اسٹینڈ ود یو, دس از سم تھنگ دیٹ ہیز اونلی ہیپنڈ. آئی تھنک دیٹ کلیئرٹی ہیز اونلی کم فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی. اوکے یا اینڈ آلسو لوگوں کو یہ بھی بات, کیونکہ آپ نے مینشن کیا نا کہ لائک ناٹ پولیسنگ دا وے یو گائز مارچ, اس میں یہ بھی لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں آپ کون سے طبقات باہر نکلتے ہیں, وہی نا جن سے گفتگو کا کوئی چینل نہیں ہے, ان کو نہیں پتہ کہ اپنے انٹرسٹ آرٹیکولیٹ بھی کیسے کرنے ہیں. تو آلریڈی دیز آر پیپل ہو آر اسکیئرڈ آف دا سسٹم, ہو آر اسکیئرڈ کہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے جس پہ وہ ریلائی کر سکتے ہیں, کوئی سینس آف سیفٹی اینڈ سیکورٹی بھی نہیں ہے. سو اسیومنگ دیز آر پیپل ہو آر ہرٹ بائی دا سسٹم, اینڈ بائی سسٹم آئی مین آل آف اس کمبائنڈ. تو جب آپ نے ایسے لوگوں سے انگیج کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ہولڈ اسپیس فار دیم ٹو ایون اوپن اپ, ٹو ایون ہیو اے ڈائلاگ. اگر آپ ان کو پش کر کے ایلینیٹ کرتے جاؤ گے, فردر کہتے جاؤ گے کہ نہیں پہلے یار ایک تو یہ آپ اپنے دیکھیں آپ کپڑے کیسے پہن کے آئے ہیں, پھر آپ کے ساتھ کون آیا ہے, پھر آپ بات کس طریقے سے کریں, آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں, why can't we all just accept, this is a problem that I have with people, why can't we accept the fact کہ اس ملک میں خواتین کو مدد کی ضرورت ہے. We cannot go on denying the fact that the situation of women in this country is, as you said as well, abysmal. And جب تک ہم یہ باتوں کو acknowledge نہیں کریں گے, جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا, تو we will waste another couple of years having the same stupid argument کہ جی ایسے تو ہے نہیں ہے. اور پھر جیسے ہم لوگوں کی طرح کے لوگوں کے لیے
spaces और shrink होती जाएंगी, and people like us, I genuinely would like to say, we don't want to leave Pakistan, we want to be here. Yeah, of So like course. let's create more spaces जहाँ हम ये गुफ्तगू तो कर ही सकें. और आपके जो हुकूमत में लोग होते हैं, जो पोजीशंस ऑफ पावर में होते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है टू सेट प्रेसिडेंट्स जो अवाम फॉलो कर सके. ये नहीं होता है कि अगर अवाम एक क्या कहते हैं अनसिविलाइज्ड रिएक्शन दे रही है तो आप उसी को कंटिन्यू करें, कहें कि नहीं, यू नो. एंड आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर हमें पॉपुलिज्म को भी मेंशन करना चाहिए, बिकॉज पॉपुलिज्म लैंड्स यू इन दिस ट्रबल. जो ऐसे लीडर्स होते हैं जिनको कभी कभार टफ डिसीजंस लेकर एक कंट्रोवर्शियल बट जस्ट चीज़ के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, वो बहुत मैच्योर और अच्छे लीडर्स होते हैं. हर वक्त ऐसे नहीं है कि आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक चीज़ जो है वो अनपॉपुलर है या उसके लिए माशरे में अग्रेशन है, तो आपने भी उसी के साथ ही खड़े होकर कहना है हाँ लोगों को अपीज़ करने के लिए. That's not good. That's not, I don't think those are the makings of a great leader. And so I think that people who are in positions of power should understand, should have their own judgment कि आपको क्या लगता है कि क्या इनकी बातें ठीक हैं. आप पढ़ें मैनिफेस्टो, आप इंगेज करो, और फिर अगर आपको ठीक लगता है तो आप अगेंस्ट ऑल ऑड्स भी उसके साथ खड़े हो. बिल्कुल. बट अगेन आपकी वाली बात प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मैनिफेस्ट पढ़ने, एक तो सैडली हमारा नहीं है कि हम पढ़ें, रिसर्च करें, और अगर किसी की दिल भी होता है पढ़ने का तो उससे पहले जो कान में बात पढ़ी जाती है दैट यू डोंट इवन रीड द मैनिफेस्टो. आई मीन आई एंड अप रीडिंग इट बिकॉज एवरी ईयर आई थिंक वी डू अ वीडियो ऑन औरत मार्च, तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है. बट अदरवाइज इफ़ यू एंड ओवर द ईयर्स आई थिंक रेड ऑल अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू. इवन द मैनिफेस्टो हैज़ आई थिंक इवॉल्व्ड. फर्स्ट इट वॉज इनिशियल वालों में इट वॉज ऑब्वियसली जो कोर आपके इश्यूज थे. नाउ इट्स टर्न्ड इनटू जैसे एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है. इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट, इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इस दफ़ा डेथ पेनल्टी एंड ऑल दैट, एंड दोज थिंग्स आई वॉज इम्प्रेस कि अच्छा दिस इज़ इवॉल्विंग बिकॉज नाउ आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी एक यू नो यू हैव दैट फॉलोइंग, यू हैव द नंबर्स, सो एक इट ऑल्सो इवॉल्व राइट. एक तो वो. सेकेंडली द अदर थिंग आई रियली लाइक, जिस पे मुझे to be honest डर भी लगता था बात करते हुए, बिकॉज सो लेट्स से ऑब्वियसली देयर क्राइम्स सच एज ओके सेक्सुअल हरासमेंट है या डोमेस्टिक वायलेंस है. सो उसमें आपने एक बात की थी, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट वर्ड, बट उसमें ये था कि अगर किसी ने क्राइम किया है सो लेट देम मेक अप फॉर इट एज वेल. इट वॉज कैटेगोरिकली, आई थिंक फर्स्ट जो सोसाइटी से डिमांड्स थी, दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट. दैट इज़ समथिंग आई रियली लाइक्ड बिकॉज ऑब्वियसली देयर सर्टेन थिंग्स आई पर्सनली बिलीव कि नहीं मौका मिलना चाहिए, बट लेट्स से एक गलती से यू नो समवन कमिटेड सेक्सुअल हरासमेंट, सो सोसाइटी से ये मांगा गया था उस मैनिफेस्टो में जो भी मैंने पढ़ा है कि यार लेट देम रिहेबिलिटेट देमसेल्फ, लेट देम टॉक, लेट देम इम्प्रूव, बिकॉज उनकी वही आर्गूमेंट थी कि अगर उन पर भी बस क्राइम करने अंदर डालना है तो उसका फ़ायदा क्या, सोसाइटी तो वहाँ है, औरत मार्च का फिर क्या फ़ायदा, हमने गुफ्तगू कहाँ की. एक्चुअली बिकॉज लाहौर की तो थीम ही इस दफ़ा इज़ अबाउट इंसाफ एंड अबाउट असल इंसाफ. सो द मेन पॉइंट इज़ कि रादर दैन हैविंग दिस basic discussion, emotional discussion that everybody needs to be punished, and of course people need to be punished. सज़ा obviously होनी चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ सज़ा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. जो हमारा डिस्कोर्स है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा अगर हम रूट कॉजेज़ की बात करें कि जेंडर बेस्ड क्राइम्स को पैदा करने वाली कौन सी फैक्टर्स हैं, राइट. So once we have a discussion about those factors, तभी हम प्रिवेंशन की तरफ भी जा सकते हैं ना, कि हमने नेक्स्ट जनरेशन या इस जनरेशन के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको हमने क्या सिखाना है कि एक दूसरे के साथ कैसे पेश आएँ. सो येस, पनिशमेंट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द जस्टिस सिस्टम, राइट. अगेन पनिशमेंट को भी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो वहाँ पर भी सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पे बात ही नहीं होती. हम सिर्फ सीधा सिवेरिटी के ऊपर जाते हैं बिकॉज इट्स यू नो इट्स द इजी इमोशनल पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. इट्स अ वेरी मैस्कुलिन रिस्पॉन्स. सर्टेनिटी पे बात करें कि सज़ा मिले तो सही. मतलब 3% अगर जा रहे हैं उनमें से कन्विक्शंस कितनी हो रही हैं, तो मतलब दैट्स, एंड फिर वो जो पूरा प्रोसेस है ऑफ अ सर्वाइवर टेकिंग द डिसीजन टू गो टू कोर्ट एंड एवरीथिंग, इट्स सो ट्रॉमेटिक. उस प्रोसेस को आसान बनाएं उनके लिए. और फिर सर्वाइवर, देखें जस्टिस सिस्टम बनना चाहिए सर्वाइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट.
کہ اس انسان جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی زندگی میں ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں. سب سے پہلے رائٹ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے, یس اگلے جو جس نے برا کیا اس کو سزا بھی دیں, کہ جس کے ساتھ برا ہوا ہے اب آگے اس کا کیا ہوگا, اس کو تو لاوارث نہ چھوڑیں نا. آپ شیلٹر ہومز کو ڈی فنڈ کر رہے ہیں, آپ اس طرح کی چیزیں کریں. دیر از ورچولی نو سپورٹ, دیر از نو ٹراما سپورٹ فار وکٹمز آف سیکشل ابیوز. سو آئی فیل کہ دیز ویری ویری emotional short-term responses that just focus on punishment are not enough. You have to discuss the whole system. بالکل. آئی فیل کہ یہ عورت مارچ کا مینیفیسٹو کیا کہتے ہیں, اٹس امیزنگ ان دا سینس دیٹ انصاف کا جو کانسیپٹ ہے نا انہوں نے کافی چیزوں پہ Just talk about love as well. I mean, Yeah. that was nice to read. I was Yeah. again. سو آئی ریلی لائک دیٹ ایز ویل کہ اچھا آپ ہر چیز کو اپنی زندگی سے ریلیٹڈ, چاہے وہ خواہ وہ انوائرمنٹ ہو, آپ کے گھروں کا انوائرمنٹ ہو, کیا کہتے ہیں آپ کا لیگل سسٹم ہو, آپ سروائیورس کو مینٹل ہیلتھ کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں. سو آئی فیل لائک کہ دیٹ for me was really nice. And that is very different from the earlier ones. So I think وہ بھی ایک, when you're talking کہ movement کس طرح evolve ہوئی, I think that's an example as well. کہ it's now کہ because we're talking about everyone. Obviously وہاں پہ وہ core beliefs, core issues جو ہیں وہ highlight کیے گئے ہیں جو obviously کرنے چاہیے, but it's more than that as well. It's the women of Pakistan and the people of Pakistan. تو وہ والی چیز, because obviously you are roughly 50% or more than 50% of the population. تو وہ چیز that was nice. اچھا نایاب, کچھ تو وہ لوگ ہیں نا جو آ جائیں گے مارچ پہ آپ کو سپورٹ کرنے ہیں, وہ لوگ جو نہیں نکل سکتے گھروں سے, اور وہ لوگوں کے لیے کیا طریقہ ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو یو گائز, اینڈ لائک اگر انہوں نے آرگنائز کرنا ہے, فار انسٹنس کسی اور شہر میں آپ لوگوں کو دیکھ کے لوگ انکریج ہوتے ہیں, موٹیویٹ ہوتے ہیں, ہاؤ کین دے ریچ آؤٹ ٹو یو فار ہیلپ, یا عورت مارچ کی موومنٹ اٹ سیلف کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں لوگ؟ یا دیکھیں یہ ایکچولی جو لوگ شریک نہیں ہو سکتے ان کے بارے میں باقاعدہ ڈسکشن ہوتی ہے. دے آر ویری کلوز ٹو آور ہارٹس بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کے خاص طور پہ خواتین کے موبلٹی کے کنسٹرینٹس ہیں, اجازت کے پرابلمس ہیں, یہ کلچرل ٹریڈیشنل بیریئرز ہیں, اکنامک بیریئرز ہیں. سو دیر از اے لاٹ دیٹ از ہیپننگ اینڈ لاٹ آف ویمن کانٹ جوائن اس. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں فزیکلی جوائن نہیں کر سکتے تو آپ آن لائن جو ہے وہ اپنی شو آف سپورٹ کریں. آپ کو جو ایشوز مطلب ابھی مارچ میں ابھی بھی کچھ دن ہیں, آپ کنٹریبیوٹ کریں اس ڈسکورس کی طرف کہ انصاف آپ کے لیے, انصاف کا کیا مطلب ہے, اور آپ انکلوڈیڈ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ پھر بھی انکلوڈیڈ فیل کریں ایون اف یو ناٹ دیئر. اینڈ اف دیر از اینی اسپیسیفک ایشو دیٹ یو وانٹ کہ اس کے بارے میں وہاں بات ہو, تو آپ ضرور مطلب تھرو اے فرینڈ, تھرو somebody ریچ آؤٹ اینڈ یو نو پیپل ول ٹاک اباؤٹ یور ایشوز. اوکے, سو آخری سوال میرا یہ ہے کہ اکثر یہ کرٹیسزم آتا ہے, اینڈ آئی آلسو فیل دس از مائی پرسنل اوپینین, کہ جب ہم ہیش ٹیگز یوز کرتے ہیں نا, ہیش ٹیگ آل مین, ہیش ٹیگ مین آر ٹریش, ان این انوائرمنٹ ویئر آئی فیل کہ we sort of need each other. I cannot be emancipated if the person sitting in front of me is not emancipated. And like because ہم لوگ ایک معاشرے میں رہتے ہیں, ہم انسان کیا کہتے ہیں انکلائنڈ ہیں ٹورڈز کمیونٹی فارمیشن ایز ویل. سو اس میں بڑا ضروری ہے کہ مل بیٹھ کے جتنے حد تک ہو سکتا ہے, آف کورس ہم انسان ہیں, ہم اپنی رائے رکھتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں, بٹ to alienate or point out an entire gender and say کہ all hashtag all men and hashtag men are trash, I feel کہ وہ تھوڑا گفتگو کرنا مشکل کر دیتا ہے. غلط پریسیڈنٹ اس طرح سے سیٹ کرتا ہے کہ I am not here willing to talk to you, so my movement is not very inclusive and I don't think that men can or want to support because سارے کے سارے ہی ایسے ہیں, جو کہ میرا بلیف نہیں ہے. as much as you know we all have our experiences and we all مطلب we do say these things in moments of anger, and I understand کہ کبھی کبھی غصے میں بھی ہوتا ہوگا, ہمیں غصہ برداشت بھی کرنا پڑے گا ان طبقات کا جن کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کی ہے. بٹ بائی اینڈ لارج آئی فیل کہ اس طرح کے نیریٹو سے میرا اوپینین ہے کہ تھوڑا گریز ہی کرنا چاہیے. what do you think about that? I would respectfully disagree over here. دو تین چیزیں. پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگین صدیوں کا جو غصہ ہے اور صدیوں کی جو فرسٹریشن ہے اور جتنا کچھ ہوا ہے, اس کے بعد اگر کوئی یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ in a
burst of anger or in a burst of emotion کچھ باتیں کی جاتی ہیں تلخ ہوتی ہیں آف کورس. سو آئی تھنک کہ دیٹس دا فرسٹ تھنگ. کیونکہ دیکھیں جو احتجاج ہوتا ہے وہ پھولوں کے اوپر تو نہیں کیا جا سکتا نا. وہ اب آپ میں ایک سمپل مجھے لگتا ہے کہ دیر از آلسو سم تھنگ ویری اسپیسیفک وین ویمن سے دیز تھنگس. کیونکہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے, آپ اگر یہاں پاکستان میں کسی جلسے جلوس کے اوپر جائیں تو اگر کوئی ایسا جلسہ ہے وچ از بینگ لیڈ بائی مین اور وہ کسی مطلب پراپر سوشل ایشو پہ ہے یا وہ کوئی سیاسی جلسہ ہے تو بہت تلخ زبان استعمال کی جاتی ہے بیکاز یا احتجاج ہے کوئی, بیکاز اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف پروٹیسٹنگ نا. اگر مہنگائی کے خلاف آپ کسی احتجاج پہ جائیں گے تو کیا آپ کو اس طرح کے نعرے سنائی دیتے ہیں کہ جی برائے مہربانی حضرات پلیز مہنگائی کم کر دیں؟ نو یو دی پیپل سے تھنگز ان اینگر, پیپل سے تھنگز ان فرسٹریشن. So that's the first thing. And I also think by the way کہ یہ ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے. آپ کسی وقت آپ یہ بول بھی جاتے ہیں پر ایٹ دا سیم ٹائم یہ وہی خواتین ہیں جو انگیج بھی کرتی ہیں دوسری سائڈ کے ساتھ, رائٹ. وہ بہت ساری اس طرح کی گیدرنگز میں بیٹھتی بھی ہیں, مردوں سے بات بھی کرتی ہیں. سو دیٹس دا فرسٹ تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ از کہ دیکھیں جب آپ ایک سسٹم کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ فیمنزم از ناٹ اینٹائی مین, اٹس اینٹائی پیٹریارکی. ناؤ دا پرابلم از دیٹ the primary agents of that patriarchy are men who uphold that system. So it's taken like personally by them. Yeah. So اگر آپ کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور اگر میں ایک سسٹم کے خلاف ایک نعرہ لگا رہی ہوں تو میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں ہر انسان کے احساسات اور حساسیات اور جذبات کہ جی ناٹ آل مین مائنس لائک یو نو مائی فادر یور فادر یہ نہیں ہو سکتا نا. نعرے جو ہیں اور پھر ہیش ٹیگ جو ہے وہ نعروں کا ہی ایک اوبویسلی ڈیجیٹل ورژن ہے, تو وہ آل انکمپسنگ ہوتے ہیں, وہ کیچی بھی ہوتے ہیں, وہ فائسٹی بھی ہوتے ہیں, وہ یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں. سو آئی جسٹ تھنک دیٹ دس از جو لوگ ان پہ سب سے زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو معاملے کی کرکس کو سمجھتے نہیں. They want an excuse اور انہوں نے ڈھونڈ لینا. I mean I understand because you have a journalistic background so you like discourse کریں بات کریں, but I had an issue with that earlier on as well, but I also came to the conclusion کہ ابھی بہت سالوں کا صدیوں کا غصہ ہے, so جہاں پہ we're giving them this space they deserve this space as well. They can be rude, وہ گالی گلوچ کریں. To be honest I also don't mind any weird placard as well. I mean it's their expression. If we like اگر ایک predominantly مردوں کی کوئی جلوس یا وہ ہیں یا فار ایگزامپل دیو بن سرٹن ویری سیڈ انسیڈنٹ ابھی سیالکوٹ میں اینڈ آل دیٹ, اینڈ ہم جتنی گالی گلوچ کر رہے تھے ٹوورڈ دیٹ فیکشن جس نے وہ ایکٹ کیا تھا اینڈ دا پرسن ڈائڈ, وہاں پہ اگر جسٹیفائڈ ہے تو وائی ناٹ ہے, بیکاز دیٹس اے غصہ. سو آئی تھنک ایز اے ہیومن دیٹس اے ہیومن انسٹنکٹ. تو ایلینیٹ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر ہونے بھی دو, بیکاز پہلے غصہ آئے گا اینڈ دین یو ول گو ٹوورڈز اے ریزولوشن, تبھی سوچیں گے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا آؤٹ کم یہی ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ بیلنس از ویری امپورٹنٹ. سو جسٹ بیکاز کہ ایک انسان ایک سچویشن میں آف کورس میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ سارا وقت یہ کہتے رہو, ٹھیک ہے, آپ سارا وقت جو ہے وہ اگر آپ مردوں کی کسی گیدرنگ میں گئے ہیں ان کو سمجھانے کسی چیز کے بارے میں تو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ دوسرے کی بھی بات سنو, آپ ٹالرنٹ ہو, آل آف دیٹ. But if there are bouts of anger, if it's a اور ہوتا بھی اسی طرح ہے, ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے اور تحریکوں میں بھی ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے. ایک آپ کا ریڈیکل فیکشن بھی ہوتا ہے, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زیادہ تر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہ کریں, کیوں نہ کریں. اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچ میں جن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ انگیج بھی کریں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس دونوں کا کمبینیشن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کبھی غصے میں بھی بات کر لیتے ہیں لیکن پھر وہ بہت دفعہ انگیج بھی کرتے ہیں. سو ایک کمپلیکس تھاٹ ہے یہ, اور مجھے لگتا ہے کہ کمپلیکسٹی سے وہی لوگ بھاگتے ہیں جو سمجھنا نہیں چاہتے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ جب ہم عورت مارچ کی بات کرتے ہیں اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یار پریڈومنٹلی اگر عورتیں کہہ رہی ہیں عورت بھی انسان ہے, ہم اس کو ایک فرق لینس سے جج کرتے ہیں کہ سیم. I don't know, people might hate me for saying this, but genuinely I have an issue with that. Like کہ یار غصہ کیوں کر رہی ہیں, پلیک کارڈس پہ دیکھو, ہم لائک تم کسی اور جلوس میں گئے ہو جہاں غصہ ہوتا ہے. Yeah, that's exactly what I said نا, کہ have you ever been to protest? اس میں مسئلہ کیا ہے, آپ جا پیٹریارکی, آپ مردوں کے پیچھے جا رہے ہیں اور مرد ہی پھر, تو it's that's why it's more complex. تو it's ہاں, تو اس لیے it gets a bad name where it shouldn't, because it's a very human response جو ہم بھی کرتے ہیں as men.
سو دیکھیں نا, احتجاج کے اندر یہی ہوتا ہے. میں ایکچولی یہ کہوں گی کہ آپ اگر پچھلے 1 سال کے کوئی جو احتجاج ہوئے ہیں مہنگائی کے خلاف, سم تھنگ لائک دیٹ, اس کی آپ فوٹیج نکال کے دیکھیں. وہاں پر باقاعدہ بہت اگریسو نعرے بھی لگ رہے ہوں گے, سارا کچھ. اور آف کورس اگر واقعی لوگ فیل کر رہے ہیں بہت زیادہ کرمبلڈ بائی انفلیشن اور بائی سم تھنگ, اگر ان کی بات بجا ہے تو, اور ایشو اتنا سیویئر ہے, بالکل اسی طرح جو وائلنس خواتین کے اوپر ہوتا ہے وہ اتنا ایکسٹریم ہے, اتنا سیویئر ہے. آئی فیل اٹس ویری ویری امپریکٹیکل ٹو ایکسپیکٹ کہ وہ ہر وقت ایک پراپر میلو اور بہت ہی ایسے طریقے سے احتجاج کریں گے. احتجاج کی بہت اقسام ہوتی ہیں اور اس کے موڈز ہوتے ہیں. جیسے جیسے ایک انسان کا موڈ ہے اسی طرح ایک احتجاج کا موڈ ہے. تو آف کورس بہت سارے لوگ یہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. آئی تھنک جتنی دفعہ, بہت ایک سمپل بیسک تھاٹ ہے, انہوں نے اپنے ارد گرد بہت دفعہ دیکھے ہوں گے پروٹیسٹ ہوتے ہوئے, اور انہوں نے کبھی سوچ کے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ آدمی اونچی آواز میں کیوں بول رہے ہیں. نیور. اوکے, تھینک یو سو مچ نایاب فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم ٹو ڈو دس. مجھے تو بہت مزہ آیا ہے, ہوپ لوگوں کو بھی دیکھنے کا اتنا ہی مزہ آیا ہو. اگر آپ کو ہمارا نیاب کے ساتھ یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. اینڈ ایز پرومسڈ نیکسٹ ویک وی ول کنٹینیو آور پوڈ کاسٹ آن کریٹیکل تھنکنگ ود سید مزمل.